بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی مدت کے بعد مجلس شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو معاملات اور دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی سبب و بغیر طلب کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت پر ہے۔ اور ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، سنت اللہ جسے کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ جو آدمی طلب کرتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ کتنا دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن دیتے ضرور ہیں۔ اجتماعی چیزوں میں اور انفرادی چیزوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، طلب پیدا کرنی چاہیے۔ تبلیغی جماعت کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے کہ بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرنا۔ جب تک طلب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو قانون ہے، قانون فطرت ہے، وہ حرکت میں نہیں آتی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت مشیت پر، تو طلب پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور طلب کی شکل بنانی چاہیے۔ اگر طلب نہ ہو رہی ہو تو ظاہری طور پر ایسی شکل بنانی چاہیے جیسے آدمی طلب کر رہا ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو تو رو کر مانگو، اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی شکل بناؤ۔ تو رونے کی شکل بنانے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ یہ چیز ایک بہت اہم بات ہے کہ فجر کی مجلس اتنی مدت کے بعد ہو رہی ہے، ایک نقصان کی بات ہے۔ روزانہ صبح سویرے آدمی کا ذہن بھی اور دل و دماغ دونوں تازہ ہوتے ہیں، اور دن بھر کی جو آلودگیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس سے دل متاثر نہیں ہوتا، آلودہ نہیں ہوتا، تو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ذکر اللہ کا، نیک کام کا۔ اور دن کے آغاز میں ہی اگر ایک اچھی توفیق ہو جائے، یہ دن بھر کے لیے بہت بابرکت بھی ہوتا ہے۔ جب توفیق نہیں ہوتی تو کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، تو اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں اور طلب بھی مانگا کریں اور طلب پیدا کرنے کی کوشش بھی کیا کریں، اور طلب پیدا نہ ہو رہی ہو تو طلب پیدا کرنے کی شکل بنا لیا کریں۔ آپ لوگوں کے لیے صبح کی مجلس اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ اس قدر دنیا کے حالات میں تبدیلیاں، روزانہ کی حوادث ہوتے ہیں، روزانہ مشکلات آتی ہیں، آپ کو کوئی تو ہو جو بتانے والا ہو کہ اس کا آپ کو کیسے لینا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں برکت عطا فرمائے۔ میرا معمول ہے کہ مجلس ہو نہ ہو، لیکن مجلس کے شرکاء کے لیے میں روزانہ صبح میں بھی دعا کرتا ہوں، شام کو بھی، معمول ہے۔ اور یہ میری ضرورت بھی ہے، میری اس لیے ضرورت ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ میری بھی ضرورت ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے طلباء، ان تمام ان کے اندر صلاحیت ہو، ان کے اندر اہلیت ہو، ان کو اتنی معلومات ہوں کہ وہ آگے جا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ کبھی کبھی دعا کے لیے کے حوالے سے آدمی کا دل نہیں چاہتا دعا مانگنے کو، اس وقت بھی دل تو نہیں چاہتا، لیکن بتکلف دعا مانگ لیں۔ اگر بالکل طبیعت آمادہ نہیں ہے تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں، چپ کر کے بیٹھ سے۔ گونگوں کو بھی تو بھیک ملتی ہے نا، جو فقیر آتے ہیں نا مانگنے کے لیے، تو اگر کوئی گونگا ہو تو اس کو بھی، بلکہ گونگے کو زیادہ مل جاتی۔ مجھے یاد ہے گونگا یا اندھا وہ اگر آتا تھا مانگنے کے لیے تو زیادہ اس کو ملتا تھا۔ تو اس میں زیادہ اپنی احتیاج ہے کہ دل آمادہ نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ہی اٹھائیں، ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ مانگنے کی شکل بنا سکتے ہیں، آپ رات میں کس وقت کھڑے ہو کر تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے دامن بھی تو اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے بھی تو مانگتے ہیں لوگ۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے، ایک بڑھیا تھی، ملتزم پہ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے بیٹی کے لیے اولاد کی دعا مانگ رہی، تو اس نے اپنا جو ہے نا وہ دامن باقاعدہ ایسے اٹھایا ہوا تھا بالکل۔ تو مجھے اتنی وہ کیفیت پسند آئی، میں جب بھی وہاں جاتا ہوں ملتزم پہ میں بھی باقاعدہ اس کا اہتمام کرتا ہوں طلباء کے لیے، جتنے بھی یہاں منصوبے چل رہے، تو اللہ کے سامنے ضرور بیٹھا کریں دعا مانگنے کے لیے۔ دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں، کسی بھی طریقے سے۔ اور کچھ اپنی معمولات کا روزانہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور معمولات میں جیسے قرآن میں آتا ہے نا، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو روزانہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ کھڑے ہو کر ذکر کر لیں، کچھ بیٹھ کر ذکر کر لیں، اور کچھ لیٹ کر ذکر کر لیں، تو آپ کو خود مزہ بھی آئے گا اس وقت میں کہ اللہ میں آپ کے ظاہری اس پہ عمل کر رہا ہوں، باقی تو میرے دل میں
میں اس کا میں قابل نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسی پر فضل فرما دیں گے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ اتنا ذکر ہو قیاماً، کھڑے کھڑے آپ تھک جائیں پھر آپ کو بیٹھنا پڑے، اور بیٹھے بیٹھے اتنا ذکر کریں کہ پھر بیٹھا بھی نہ جائے، پھر آپ لیٹ جائیں۔ اصل میں تو یہ اشارہ ہے اس میں، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور صبح سویرے اگر اجتماعی طور پہ موقع مل جائے نصیحت سننے کا، بات کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، تو یہ بہت بڑی اصلاح کے لیے اور اپنے علم کے لیے بہت اس کی اہمیت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔